بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، گزشتہ لیکچر میں آپ نے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب کے متعلق سیکھا۔ آج ہم انہی 6 ابواب کی صرف صغیر پڑھیں گے۔ صرف صغیر کا معنی ہوتا ہے چھوٹی گردان۔ اب تک آپ نے جتنی گردانیں بھی پڑھی ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع، امر، نہی، فاعل، مفعول، ظرف، آلہ، تفضیل وغیرہ، وہ سب گردانیں صرف کبیر کہلاتی ہیں، بڑی گردانیں کہلاتی ہیں۔ انہی گردانوں میں سے ایک ایک صیغہ لے کر، یعنی پہلا صیغہ لے کر ایک گردان بنائی جاتی ہے جس کو صرف صغیر کہتے ہیں۔ یہ گویا ساری گردانوں کی نرسری ہوتی ہے، نمائندہ ہوتی ہے۔ ہر گردان سے ایک صیغہ نمائندگی کے طور پر اس گردان میں موجود ہوتا ہے۔ تو ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہیں، انہیں یاد کرنے میں آسانی کی پیش نظر عام طور پہ کتابوں میں اس ترتیب سے بیان کیا جاتا ہے کہ پہلے وہ والے 3 باب رکھے جائیں جن کی ماضی اور مضارع کی عین کلمے کی حرکت مختلف ہے، یعنی ناصر ینصر، ضرب یضرب اور سمع یسمع۔ ان میں آپ غور کریں تو ماضی اور مضارع کی عین کلمے کی حرکت مختلف ہے، اور بعد میں وہ والے 3 جن میں ماضی مضارع کی عین کلمے کی حرکت متفق ہے، ایک جیسی، جیسے فتح یفتح، کرم یکرم اور حسب یحسب۔ تو ہم بھی اسی ترتیب سے صرف صغیر پڑھیں گے۔ تو ہمارے پاس پہلا باب ہے فعل یفعل، یعنی نصر ینصر، جس باب کے ماضی کی عین کلمہ مفتوح اور مضارع کا عین کلمہ مضموم ہے۔ اس کی صرف صغیرہ ناصر ینصر نصرا فهو ناصر، ونصر ینصر نصرا فهو منصور، الامر منه انصر، والنهی عنه لا تنصر، والظرف منه منصر، والآلة منه منصر، وافعل التفضیل منه انصر، والمؤنث منه نصرہ۔ بخوبی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دیکھیں ہر گردان سے ایک صیغہ لیا ہوا ہے۔ نصرہ فعل ماضی معروف کا پہلا صیغہ ہے، ینصر مضارع معروف کا پہلا صیغہ ہے، نصراً مصدر ہے، یعنی جہاں سے یہ سارے صیغے لیے جاتے ہیں، جو اصل ماخذ ہے، جو مادہ ہے۔ تیسرے نمبر پر صرف صغیر میں مصدر آتا ہے، اور فہوا یہ ایک حرف ہے جو اس گردان میں بظاہر رب پیدا کرنے کے لیے لایا گیا، اس کی کوئی مخصوص گردان نہیں ہے۔ ناصر اس میں فاعل کی گردان کا پہلا صیغہ۔ آگے دیکھیں نصرہ ماضی مجہول کا پہلا صیغہ، ینصر مضارع مجہول کا پہلا صیغہ، نصراً پھر مصدر ہے، منصور اس میں مفعول کا پہلا صیغہ، الامر منہ، الامر منہ کا معنی ہے اس باب سے امر آئے گا، انصر امر حاضر کا پہلا صیغہ، والنہی عنہ اس سے نہیں آئے گا، لا تنصر فعل نہی کا پہلا صیغہ، والظرف منہ اور اس سے ظرف آئے گا، منصر، والآلة منہ منصر آلہ آئے گا، منصر، وافعل التفضیل منہ اس میں تفضیل کو افعل التفضیل بھی کہہ دیا جاتا ہے چونکہ اس کا وزن افعل ہے، اس میں تفضیل اس سے آئے گا انصر، والمؤنث منہ نصرہ اور اس میں تفضیل مؤنث آئے گا نصرہ۔ اب دیکھ لیں اس میں جتنی گردانیں آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، ہر گردان کا پہلا پہلا صیغہ موجود ہے، اور جن طلباء نے پہلے لیکچرز سارے سنے ہیں گردانوں والے، مجھے امید ہے کہ وہ بآسانی ان میں سے ہر ایک صیغے کا معنی بھی بتا سکتے ہیں، اور ہر ایک صیغے سے صرف کبیر بھی بنا سکتے ہیں، اور صرف کبیر کے ہر صیغے کا معنی بھی بآسانی بنا سکتے ہیں۔ اور ان نصروں کے علاوہ، یعنی نصرن کے علاوہ کوئی اور مصدر ہو، اس سے صرف صغیر بنانی پڑ جائے، اور پھر صرف صغیر میں سے ہر ایک صیغہ لے کر اس سے صرف کبیر بنانی پڑ جائے، اور پھر ان سارے صیغوں کے معنی بتانے پڑ جائیں، تو یہ بھی اب آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں رہا۔ مثلا یہ نیچے دیکھیں 5 مادے ایسے لکھے ہوئے ہیں جو اسی باب سے استعمال ہوتے ہیں، نصر ینصر سے۔ الطلب معنی ہے ڈھونڈنا، یہ بھی نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی صرف صغیر بنے گی طلب یطلب طلبا فهو طالب، وطلب یطلب طلبا فهو مطلوب، الامر منه اطلب، والنهی عنه لا تطلب، والظرف منه مطلب، والآلة منه مطلب، وافعل التفضیل منه
اطلب والمؤنث منہ طلبا. تو معنی جیسے آپ نصرہ کا معنی کرتے ہیں مدد کی اس نے، طلبہ کا معنی کریں گے ڈھونڈا اسے ایک شخص نے. اس طرح سارے معنی، یعنی طالبن کا معنی ڈھونڈنے والا، مطلوبن جسے ڈھونڈا جاتا ہے، اور اطلب معنی تم ڈھونڈو، لا تطلب نہ ڈھونڈو، ظرف مطلبن ڈھونڈنے کی جگہ یا وقت، مطلبن ڈھونڈنے کا آلہ، اطلب سب سے زیادہ ڈھونڈنے والا، طلبہ سب سے زیادہ ڈھونڈنے والی. اسی طرح سے جتنے بھی معنی ہوں گے، جتنے بھی مادے ہوں گے ان کے معنی ہوں گے. الدخول دخل يدخل دخولا فهو داخل ودخل يدخل دخولا فذاك مدخول. ادخل لا تدخل مدخل مدخل ادخل اور دخلا. العبادت پوجنا، عبادت کرنا، یہ بھی نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے. عبد یعبد عبادتا فهو عابد وعبد یعبد عبادتا فهو معبود. امر آئے گا اعبد نہیں لا تعبد، ظرف معبد، اعلیٰ معبد، اس میں تفصیل اعبد اور مؤنث عبدا. القتل قتل یقتل قتلا فهو قاتل وقتل یقتل قتلا فذاك مقتول. الامر منه اقتل والنهي لا تقتل والظرف منه مقتل والحالت منه مقتل، اس میں تفصیل اقتل اور مؤنث قتلا. الترک چھوڑنا، ترک یترک ترکن فهو تارک. تو یہ جو 5 مادے لکھے ہوئے ہیں، ان 5 سے صرف صغیر آپ اپنے طور پہ بنائیں، مشق کریں، اور پھر ہر ایک صیغہ لے کر صرف صغیر سے ایک ایک صیغہ لے کر اس کی صرف کبیر بنائیں. مثلا آپ القتل سے آپ نے صرف صغیر بنائی اور اس کا اس میں فاعل بنے گا قاتل، پھر اس سے پوری گردان بنائیں، قاتل قاتلان قاتلون قاتلۃ قاتلتان قاتلات. ایک مادہ اور اس کا معنی معلوم ہونے کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ اس سے سینکڑوں صیغے بنا کر ان کے مختلف معنی بنا سکیں گے، جیسا کہ میں نے گزشتہ لیکچر میں آپ کو سمجھایا تھا. دوسرا باب ہے فعل یفعل، یعنی ضرب یضرب، ماضی میں ان کلمہ مفتوح اور مضارع میں مکسور. اس سے صرف صغیر بنے گی ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فهو مضروب. الامر منه اضرب والنهي منه لا تضرب والظرف منه مضرب والآلة منه مضرب وافعل التفضیل منه اضرب والمؤنث منه ضربا. 5 مادے یہاں بھی دیے گئے ہیں آپ کو جو اسی باب سے استعمال ہوتے ہیں، یعنی جس کا استعمال فعل یفعل کے وزن پہ ہوتا ہے، ضرب یضرب سے استعمال ہوتے ہیں. ان کی صرف صغیر بھی آپ نے انہی وزنوں پہ بنانی ہے. مثلا الغسل ہے، معنی دھونا ہے، غسل یغسل غسلا فهو غاسل وغسل یغسل غسلا فهو مغسول. الظلم معنی ظلم کرنا، ظلم یظلم ظلما فهو ظالم وظلم یظلم ظلما فهو مظلوم. امر آئے گا اظلم والنهي لا تظلم. اس طرح الفصل جس کا معنی ہے جدا ہونا یا جدا کرنا، یہ بھی باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے. فصل یفصل فصلا فهو فاصل وفصل یفصل فصلا فهو مفصول. اس طرح سے بنے گی گردان. الغلب یعنی غالب آنا، غلبہ کرنا، غلبہ حاصل کرنا، غلب یغلب غلبا فهو غالب. الجلوس بیٹھنا، جلس یجلس جلوسا فهو جالس وجلس یجلس جلوسا فهو مجلوس. الامر منه اجلس والنهي لا تجلس، ظرف مجلس اعلیٰ مجلس، اس میں تفصیل اجلس مؤنث جلسہ. اب یہ 5 مادوں سے آپ صرف صغیر بھی بنا سکتے ہیں اور صرف صغیر کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، اور ہر صیغے سے صرف کبیر بھی بنا سکتے ہیں، اور پھر صرف کبیر کا ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ایک مادہ اور اس کا معنی معلوم ہونے کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ سینکڑوں معنی خود بنا سکتے ہیں، خود حاصل کر سکتے ہیں، اور خود ان کی عربی ساخت وضع کر سکتے ہیں. عربی میں اس معنی کے لیے لفظ بنا سکتے ہیں، اور زیر زبر نہ بھی پڑھے ہوں تو زیر زبر یعنی اعراب خود لگا سکتے ہیں. مثلا یہی صرف صغیر آپ کے سامنے بغیر زیر زبر اعراب کے ہوتی تو آپ کو اوزان معلوم ہے، آپ خود زیر زبر لگا سکتے ہیں. ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا، اس میں آپ کو پتہ ہے مجهول پہ کیا اعراب لگانا ہے، معروف پہ کیا لگانا ہے، فاعل پہ کیا لگانا ہے، مفعول پہ کیا لگانا ہے، ظرف اعلیٰ پہ کیا لگانا ہے. تیسرا باب ہے فاعل یفعل، یعنی سمع یسمع.
ماضی مکسور العین اور مضارع مفتوح العین۔ اس سے صرف صغیر ہے سمع یسمع سمعا فهو سامع وسمع يسمع سمعا فهو مسموع، الامر منه اسمع والنهي عنه لا تسمع، والظرف منه مسمع والآلة منه مسمع، وأفعل التفضيل منه اسمع والمؤنث منه سمع۔ وہی معنی سنا ایک آدمی نہیں سنتا ہے یا سنے گا، سامع سننے والا، مسموع جسے سنا گیا۔ اسی طرح سے امر اسمع سنو، ظرف مسمع سننے کی جگہ، آلہ مسمع سننے کا آلہ۔ یہاں بھی آپ کو 5 مادے دے دی گئے ہیں جو اسی باب سے استعمال ہوتے ہیں، فاعل یفعل سے۔ العلم جاننا، علم یعلم علما فهو عالم، وعلم یعلم علما فهو معلوم۔ الفہم سمجھنا، یہ بھی سامعہ سے استعمال ہوتا ہے، فہم یفہم۔ الشہادت گواہی دینا، شہد یشہد شہادت فهو شاہد، وشہد یشہد شہادت فهو مشہود۔ الحمد یعنی تعریف کرنا، حمد یحمد حمدا فهو حامد، وحمد یحمد حمدا فهو محمود۔ اس طرح سے الشرب پینا، شارب یشرب شربا فهو شارب، وشرب یشرب شربا فهو مشروب۔ امر آئے گا اشرب، نہیں لا تشرب، ظرف مشرب، آلہ مشرب، اس میں تفصیل اشرب اور مؤنث شربہ۔ ثلاثی مجرد کا چوتھا باب ہے فعل یفعل، یعنی فتح یفتح، ماضی اور مضارع دونوں مفتوح العین۔ فتح یفتح فتحا فهو فاتح، وفتح یفتح فتحا فهو مفتوح، الامر منه افتح والنهي لا تفتح، والظرف منه مفتح والآلة منه مفتح، وافعل التفضیل منه افتح والمؤنث منه فتحہ۔ 4 مادے مزید آپ کو دے دیے گئے ہیں جو اسی باب سے استعمال ہوتے ہیں۔ المنع روکنا، منع یمنع منعا فهو مانع، ومنع یمنع منعا فهو ممنوع۔ اس طرح سے الصبغ رنگنا، صبغ یصبغ صبغا۔ الرہن رہن رکھنا، رہن یرہن رہنا فهو راہن، ورہن یرہن رہنا فهو مرہون، جسے اردو میں مرہون منت بھی استعمال ہوتا ہے۔ السلخ کھال کھینچنا، سلخ یسلخ سلخا فهو سالخ، وسلخ یسلخ سلخا فذاک مسلوخ۔ مسلوخ ایسا شخص جس کی کھال کھینچ دی گئی ہو۔ 5واں باب ہے فعل یفعل، یعنی کرم یکرم، ماضی اور مضارع دونوں مضموم العین۔ اس کی گردان میں تھوڑا فرق ہے، دیکھنا۔ کرم یکرم کرما فهو کریم، الامر منه اکرم، والنہی عنہ لا تکرم، وظرف منه مکرم، والآلة منه مکرم، وافعل التفضیل منه اکرم، والمؤنث منه کرما۔ اب آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ اس میں جو فاعل ہے وہ کارم کے وزن پہ نہیں ہے بلکہ کریم کے وزن پہ، فعیل کے وزن پہ۔ اور اسی طرح سے اس باب سے ماضی مجہول اور مضارع مجہول استعمال نہیں ہوتا۔ 4 مادے یہاں بھی دے دی گئے، القرب والبعد کثرت اللطف، یہ 4 بھی اسی باب سے استعمال ہوتے ہیں، یعنی قرب یقرب قربا، بعد یبعد، اس طرح کثر یکثر اور لطف یلطف۔ اس سے جو فاعل آئے گا قرب سے قریب، بعد سے بعید، کثر سے کثیر اور لطف سے لطیف۔ 6واں باب فاعل یفعل، حاسب یحسب۔ اس کے 2 طرح کے مصدر آتے ہیں، حسباً بھی اور حساباً بھی، وہ دونوں یہاں لکھے ہوئے ہیں۔ حاسب یحسب حسباً و حساباً فهو حاسب، وحسب یحسب حسباً و حساباً فهو محسوب، الامر من احسب احسب، والنہی لا تحسب، والظرف منه محسب، والآلة منه محسب، وافعل التفضیل منه احسب، والمؤنث منه حسبا۔ یہ ہے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب کی صرف صغیر، جسے آپ اچھی طریقے سے رٹ کے یاد کر لیں، اور یاد کرنے کے بعد مختلف مادوں سے مشق کریں، اور ہر ایک صیغے سے صرف کبیر بنانے اور پھر ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو جتنی محنت کرے گا، جتنی کوشش کرے گا، اتنے زیادہ ثمرات پائے گا۔ الفاظ اور معنی کا ایک وافر مقدار میں ذخیرہ آپ کے پاس جمع ہو سکتا ہے اگر آپ اسے اچھی طریقے سے مشق کے ذریعے سے ذہن نشین کر لیں۔ صرف صغیر آپ کو مختلف کتابوں میں مختلف شکلوں میں ملے گی۔ یہ سب سے مختصر صرف صغیر ہے۔ بعض
کتابوں میں صرف صغیر بہت زیادہ سیغوں والی ملے گی، مثلا انہوں نے ماضی منفی کو بھی شامل کیا ہوا ہے، اور مضارع کی جو اقسام ہیں جہد بلام لن ناصبہ لام تاکید بنون ثقیلہ خفیفہ ان کو بھی شامل کیا ہوا ہے۔ اس میں ظرف کے سیغے بھی 4 پورے اور اعلیٰ کے 9 پورے ذکر کیے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک صرف صغیر میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، نصر ینصر سے ہی لے لیں تو اگر آپ کو کسی کتاب میں بڑی سی بڑی صرف صغیر ملے گی تو اس کے لگ بھگ 70 یا 72 سیغے ہوتے ہیں۔ اس میں جتنی بھی گردانیں جس طرح کی بھی آتی ہیں سب کی نمائندگی کے لیے ایک ایک سیغہ ذکر کر دیا جاتا ہے، لیکن جو زیادہ مشہور گردانیں ہیں وہ یہی ہیں جن کی صرف صغیر آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے۔ تو بڑی صرف صغیر اگر آپ کو کہیں لکھی ہوئی ملے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی اسی طرح سے ہوتی ہے کہ ہر گردان سے ایک سیغہ لیا ہوتا ہے، البتہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ گردانیں شامل کر دی جاتی ہیں۔ مثلا نصر ینصر نصرا فهو ناصر ونصر ینصر نصرا فذاک منصور، ما نصر ما نصر لم ینصر لم ینصر لا ینصر لا ینصر لن ینصر لن ینصر لینصرن 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 الامر منه انصر لتنصر لینصر لینصر انصرن لتنصرن لینصرن لینصرن انصرن لتنصرن لینصرن لینصرن والنین لا تنصر لا تنصر لا ینصر لا ینصر لا تنصرن لا تنصرن لا ینصرن لا ینصرن لا تنصرن لا تنصرن لا ینصرن لا ینصرن والظرف منه منصر منصران مناصر منیصر والآلة منه منصر منصران مناصر منیصر منصرة منصرتان مناصر منیصرة منصار منصاران مناصر منیصیر وافل تفضیل منه انصر انصران انصرون عناصر عنیصر فالمؤنث منه نصرہ نصریان نصریات نصرہ نصیرہ والفعل تعجب منه ما انصره وانصر به وقیل نصرہ۔ یہ بھی ایک صرف صغیر ہے۔ بہرحال اس میں کافی تفصیل ہے اور بہت سی ایسی گردانیں جو آپ نے ابھی پڑھی بھی نہیں ہیں اور جن کا استعمال بھی بہت کم ہے وہ سب شامل کر دی جاتی ہیں، تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے صرف صغیر میں سے بھی جو مختصر اور جامع ہے جس میں اہم ساری گردانوں کی نمائندگی موجود ہے وہ آپ کو پڑھائی ہے۔ امید ہے ساری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب بھی اگر کسی کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی ہے یا کوئی ابہام باقی ہے تو وہ کمنٹس میں سوال پوچھ کے اپنا ابہام دور کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔